الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد وعلی محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، آج میرے پاس ایک ایسی ویڈیو ہے جو شاید یوٹیوب پہ یا کسی بھی عالم دین نے آپ کو شاید شیئر نہ کی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی محنت کے بعد، کچھ ریسرچ کے بعد میرے پاس کچھ ڈیٹا آیا ہے، جس کو پھر میں نے بھی فرداً چیک کیا ہے جتنا پاسبل ہو سکتا ہے۔ کمی بیشی اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، اور سب چیزوں کا راز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب چیزیں جانتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اس میں نہ میری نیت ہے کسی چیز کو اضافہ کرنے کی، اور نہ میری یہ نیت ہے کہ اس میں کوئی چیز کم کروں یا اضافہ کروں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس بات پہ حاضر ناظر ہے، کیونکہ اس کا کلام ہے۔ اسی کے کلام کو صرف چھوٹی فارم میں، جامع فارم میں مختصر کر کے آج ہم پہلے پارے کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو آئے چلتے ہیں پارے کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں پہلے پارے میں کیا کیا احکامات دیے ہیں اور کن کن چیزوں کا ذکر ہے۔ تو یہ ویڈیو اس چیز کے بارے میں ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلے پارے میں کیا کیا چیزوں کا اذکار ہے؟ پہلے پارے میں 5 چیزوں کا اذکار ہے۔ سب سے پہلے انسان کی اقسام بتائی گئی ہیں کہ دنیا میں کتنے قسم کے لوگ آباد ہیں۔ اس کے بعد پہلے پارے میں قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر کیا گیا ہے، اور تیسری جو اس میں چیز ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ تخلیق کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح سے دنیا پر یا اس سے پہلے تخلیق کیا اور دنیا پر انہیں ہمارے لیے بھیجا۔ اس کے بعد چوتھی جو چیز ہے اس میں احوال بنی اسرائیل ہے، اور 5ویں چیز قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں مختصر جن کا میں نے آپ کو بتایا، یہ 5 چیزیں پہلے پارے میں ان 5 اہم ایونٹس کا، چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ ویڈیو میں نے کوشش کی زیادہ لمبی نہ جائے۔ نمبر 1 جو تھی انسان کی اقسام انسان 3 ہیں: مومنین، منافقین اور کافرین۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے اور کافر کون ہے۔ میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتا، آگے چلتے ہیں۔ مومنین کی پھر 5 صفات مذکور ہیں: ایمان بالغیب ہے، اقامت الصلاۃ ہے، انفاق ہے، ایمان ہے بالکتب، ایمان بالکتب کا ذکر کیا گیا ہے، یقین بالآخرہ۔ یعنی کہ یہ 5-6 چیزیں بتائی گئی کہ جو مومن کی صفات ہیں۔ اور اسی طرح منافقین کی کئی خصلتیں مذکور ہیں: جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، سفاہت، احکام الہی کا استہزائی، فتنہ و فساد، جہالت، سلالت، ضلالت اور تذبذب۔ یہ جو ہیں منافقین کی نشانی ہے۔ اور کفار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے، نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت ہے، ان کے دلوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ تو اب دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں، جو دوسرا ذکر تھا اعجاز قرآن جو ہے وہ کیا ہے۔ جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی، ان کے شروع میں حروف مقطعات اب جانتے ہیں مقطع یا لفظ سے شروع ہوتے ہیں، وہ بتائے گئے ہیں۔ انہیں حروف سے ہمارا بعض جگہوں پہ ہمارا کلام بھی شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو۔ بے شک انسان اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے بالکل قاصر ہے۔ کسی انسان کی روئے زمین پر اتنی ہمت نہیں کہ اس اعجاز کو حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ذکر کیا۔ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جب فصاحت و بلاغت کا دور شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو اس وقت جتنے بھی لوگوں کے اشعار اچھے ہوتے اس ایونٹ میں تو وہ خانہ کعبہ پر لٹکا دیے جاتے۔ تو جب فصاحت و بلاغت شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کا ورد کر کے لکھ کر لٹکانے کا حکم دیا، تو وہ پڑھی گئی۔ تو 3 آیات تھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ جب کلام دنیا نے پڑھی تو انہوں نے کہا بے شک یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کلام ہو ہی نہیں سکتی، یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا۔
اس کے بعد ہے قصہ حضرت آدم علیہ السلام. اس میں تیسری جو اہم بات ہے اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، فرشتوں کا انسان کو فسادی کہنا، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم دینا، فرشتوں کا قرار عدم علم کرنا، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، شیطان کا انکار کرنا، پھر مردود ہو جانا، جنت میں آدم و حوا علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا، وہ جو پھل والا واقعہ تھا اور وہ دنیا میں ہے، اور پھر انسان کو خلافت اور عرض عطا ہونا. ان ساری باتوں میں یہ بات ذرا شیطان والی تھی کہ نظریہ شیطان، اس پہ انشاءاللہ میں ایک پوری ویڈیو بناؤں گا کہ شیطان کا نظریہ کیا ہے. شیطان صرف اکیلا نہیں، اس کا ایک پورا نظریہ ہے. تو تیسری یہ تھی. چوتھی بات جو ہے احوال بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہوئی، ان کا کفران نعمت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ان پر لعنت نازل کرنا، ان چیزوں کا ذکر ہے. پانچویں چیز ہے قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانا اور پھر توبہ و استغفار کرنا، یہ پانچویں چیز تھی. اور خانہ کعبہ کی تھوڑی سی حصی پیچھے سے دیکھیں، کیونکہ میں ابھی اس سال ہی 2024 میں ہی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حج ڈیوٹی کر کے آیا ہوں، تو مجھے اس کا تھوڑا سا علم ہے، میں نے ریسرچ بھی کی. تو خانہ کعبہ اور کیونکہ ہمارا ایک پیپر تھا اس کے لیے تیاری بھی میں نے کی تھی. خانہ کعبہ کی جو پہلی تعمیر کی گئی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتوں نے اسے تعمیر کیا تھا. یہ کوئی آج کا نہیں بنا ہوا، مختلف ادوار میں یہ بنتا رہا ہے، ٹوٹتا رہا ہے، سیلاب کی زد میں آتا رہا ہے، کئی زمینی معاملات کی زد میں آتا رہا، ختم ہوتا رہا. پھر جو اب اس ٹائم موجود ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنسٹرکشن ہے، جو آپ نے دیکھا ہو خانہ کعبہ کے بالکل سائٹ پہ مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم علیہ السلام وہ جگہ ہے کہ وہ ایک پتھر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان آج بھی موجود ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ پتھر اوپر اٹھتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کی اپنے بیٹوں کی مدد سے اور فرشتوں کی مدد سے تعمیر کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کے اعجاز، اللہ کے معجزات آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں. دوستو، یہ پورے پہلے سپارے کا ایک مختصر سا جو تعارف ہے یہ میں نے کرانے کی کوشش کی ہے. یہ میری آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ کم سے کم نالج جتنا میرے پاس آیا ہے میں نے آپ تک شیئر کیا پہنچ جائے. ہاں، اس کو اگر آپ تھوڑا سا چیک کرنا چاہیں قرآن مجید کا پہلا سپارہ کھول کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بنیادی چیزیں یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو اذکار کیے ہیں منوان، اگر اس کی تشریح یا ترجمہ کیا جاتا تو شاید 5, 10, 15 منٹوں میں یہ ممکن نہیں کہ کسی پورے ایک سپارے کا ترجمہ اس صورت میں بنا کر سامنے رکھ دیا جائے. تو یہ چند چیزیں ہیں. اس میں نے سب سے پہلے یہی ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس میں میرا طمع نفسانی کچھ بھی نہیں ہے. میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں تک یہ ویڈیو اور یہ پیغام شیئر کرنا ہے اور اسے صدقہ جاریہ بنانا ہے. کل اگر میں مر بھی جاتا ہوں، زندگی کا تو ایک لمحے بھی پتہ نہیں، تو بعد میں یہ چیز میرے لیے باعث اجر بنتی رہے، نہ کہ اللہ معاف کرے باعث گناہ بنے. تو کوشش یہی ہے کہ ایسی چیزیں شیئر کی جائیں جو کل آپ کو فائدہ دیں. دنیاوی فائدہ تو جو ہے سو ہے، اس کا میں ذکر نہیں کرتا، لیکن آخروی جو فائدہ ہے وہ اصل فائدہ ہے جو انسان کو سوچنا چاہیے، وہ یہی بات ہے. میرا یہ سارا ویڈیو اور یہ ساری چیزیں شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. میں یہ کافی دنوں سے یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ انشاءاللہ
یہ ساری چیزیں جو قرآن مجید سے متعلق ہیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چلیں جی، ابھی تک کہ اتنا ہی یہ ایک ویڈیو تھی پہلے سپارے سے متعلق۔ انشاءاللہ میرے ساتھ رہیں، میں باقی پورے قرآن مجید کی 30 کے 30 پاروں کی بھی اسی طرح سے ہی یہ تفصیل آپ دوستوں تک مختصر کر کے پہنچاتا رہوں گا۔ میرے ساتھ رہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور امید ہے اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے، تو اب ایک لائک بھی کر دیں، اور اگر آپ کو یہ ساری گفتگو اچھی لگی تو کم سے کم کسی ایک دوست یا رشتہ دار کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ آپ کی بہت مہربانی، شکریہ، خدا حافظ۔